बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि इमरान खान को 3 साल सजा ते 5 साल की नहली भाजी ए होने जा रही है। मामला क्या है, इस पर बात करने लगूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान अहमद खान न्यायी साहब, जिनको 3 नवंबर 2022 को एक हमले के अंदर पता नहीं केड़ी गोलियां बजियां, इमरान खान कहते हैं कि वो गोलियां लगी जो उस मुलजिम ने चलाई और कैमरे में नजर आई, लेकिन यानी वो चलती हुई नजर आई कि जनाब पिस्तौल से गोलियां चल रही हैं। वैसे गोली भाएं आंदी हुई नजर नहीं आती, वो वज के पता लगता जे कि गोली बज गई। इमरान खान को पता नहीं केड़ियां बजियां गोलियां, क्योंकि इमरान खान साहब की टांगों में से गोलियां, वो कहते हैं इधर से बजी, उधरों निकली, खब्बे पास से बजी, उत्तों निकल गई, थल्यों जनाब फिर बज गई। इस तरह करे वो कहानी उन्होंने सुनाई हुई है। लेकिन उनके जो डॉक्टर हैं वो फैसल साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को गोली नहीं लगी। बड़ी उन्होंने यानी क्लियर कट ये बात की हुई है, और मैं इस बिना पर बार बार ये बात करता हूं कि खान साहब जो हैं, उनके डॉक्टर ने कहा चेकअप के बाद कि जनाब इमरान खान को जर्रात लगे हैं, गोली नहीं बजी पाए, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ बुलेट्स लगे हैं, गोली इमरान खान को नहीं बजी। ये उन्होंने क्लियर कट बात की थी। लेकिन इसमें जिन लोगों को गोलियां लगी, मसलन वो चट्टा साहब है, हामन असर चट्टा साहब, उनके साहबजादे को लगी, और बहुत सारे लोग जो कहा गया कि जख्मी हुए हैं सर, वो सारे ठीक हो गए, हर बंदा ठीक हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि वो फैसल जवेद साहब का किसी को अगर चेहरा याद हो, यानी वैसे तो सारे जानते हैं माशाल्लाह, वो काफ़ी नोन आदमी है। इमरान खान की तकरीर तो पहले आगे भाइन जड़ा ना ज़रा यूथियों का खून गरमाते हैं, ठीक है, तो वो सेनेटर हैं, उनके चेहरे के ऊपर आपको निशान याद होगा, खून निकला हुआ, इंज जिमें अंदरों भाइन खून के फुहारे छुट गए हों, ठीक है। फिर उन्होंने एक पट्टी बनी रखी, आप देखें कि ओदा मुंह ठीक हो गया। अच्छा, ये चेहरा जो होता है ना, ये सबसे मेरा ख्याल शायद नाजुक जो एरिया होता है, इसकी स्किन इतनी नाजुक होती है, और उत्थे भाइन गोली बजी या जर्रा वजा, जो भी वजया भाइन नूं, ठीक है, वो कह रहे थे मुझे गोली लगी है। अब गोली अगर इत्थे वजी होवे ते भाइन फिर बंदा फिरदा टुरदा नहीं रहंदा, ये कोई मौजी होवे तो भाई ने उस तो बाद सैनिटरी तकरीर करते फिर रहे ने, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। लेकिन वो ठीक हो गए, उनको जो भी लगा था, खून भी याद होगा, पट्टी भी याद होगी, 2-4 दिन बाद वो ठीक हो गए। इमरान खान की लत्ता जो भाई ने गोलियां के निशान नहीं जा रहे, और ना ही लत्ता ठीक हो रही हैं, तकलीफ है उनको बड़ी। और रोज़ाना शौकत खानम की टीम आती है, रोज़ाना आके जनाब वो पैड जो बने होंगे खान साहब ने, वो सजी लत्त तो ला के पैड खब्बी लत्त ला देंगे ने, खब्बी लत्त चुक के पैड सजी लत्त ला देंगे ने, यानी एक फुल टाइम टोपी ड्रामा है सर जो चल रहा है। और ये एक ऐसा टोपी ड्रामा है जिसका सुबह दोपहर शाम जो 3 टाइम शो चल रहा है, पाइन सुपर हिट जा रहा है। ए ड्रामा फ्लॉप होते नहीं आ रहा, लेकिन अब उनका फ्लॉप होने का समय शुरू हुआ चाहता है, और वो जो शुरू होने लगा है पाइन, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है, और उसी तारीख की वजह से खास अब हुन तक लम्बे पे सन। एक खबर ये आई थी कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला शिफ्ट होने लगे हैं, लाहौरों तंग आ गए हैं, क्योंकि ऐसे खतरा बढ़ गया है। मोहसिन नकवी की ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, और ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो यानी सिक्योरिटी वापस ले लणगे तो इत्थे ते भाई इमरान खान की जिंदगी को खतरा पै जाएगा। वैसे अगर इमरान खान लाहौर से बनी गला शिफ्ट हो जाए या किसी और जगह पे चले जाए, तो या पे नहर से गुजरने वाले जो लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी ज़रा पुरसकून हो जाएगी। उत्थे 1.5 घंटा ट्रैफिक रुकी रहती है, इसलिए कि सर 1600 तो ज़्यादा थे उत्थे पुलिस वाले ड्यूटी से लगे हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर सारा मीडिया उत्ते DSNG लगी रही हर वेले कि इमरान खान ने पता नहीं केड़ी कर देनी गल तो मिसिंग ना पाइए। अब वो उसकी वजह से रश लगा रहता है। फिर यूथिये जो है वो जनाब शाम को आ जाते हैं, और ज़ाहिर है जो उनका तरीक़ेकार है पुरानी 2014 तो आता पई है भाई, वो आते हैं वहाँ पर डांस पार्टी टाइप काम होता है, वो जिंगा लाला हुम वाला जड़ा है ना, उत्ते एक अपना अग दा लाओ बाल के इर्द गिर्द नचते टपते हैं, उस तो बाद भाई घर चले जाते हैं। तो ये एक ड्रामा लगा हुआ है, और इसका एक्सपेंस कौन बर्दाश्त कर रहा है सर? इसका एक्सपेंस आप और मैं बर्दाश्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी के ऊपर 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है रियासत पाकिस्तान का, और वो आपके और मेरे पैसों से गया। कोई पूछने वाला है इस शख्स से जिसने 24,000 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया हमें, और सर ये इसके ऊपर, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर फिर 1 करोड़ रुपया साढ़े पैसा जो लगा। यार एदे पैसा जो ला दो, भावें 1 करोड़ ला दो पैसा जो एदे को लवो ना पैसे, क्या तेरी सिक्योरिटी की थी। मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। हमारे एक दोस्त है आमर शेल साहब, उनको ना
ایک تھریٹ آ گیا. وہ پی یو جے کے سیکٹری ہوا کرتے تھے, انہوں نے ایک بڑے لبرل سے آدمی ہیں, انہوں نے ایک سیمینار کروایا جس میں اینٹی طالبان کوئی گفتگو ہو گئی اور قرارداد پاس ہو گئی. وہ بھائی نوں تھریٹ آ گیا. وہ ہوں بچارا امر سہیل نارووال تو آیا کریکٹر ڈری جاوے, تو اس نے ایک درخواست دے دی جا کے ایس پی سیکیورٹی کو, کہ سی سی پی او کو دے دی. سی سی پی او نے کہا انل گارڈ دے دیو, پولیس والا گارڈ دے دیو. آپ یقین کریں جو امر سہیل ہے وہ بیچارہ بالکل پتلا یا ایسا نا چٹانگ یا زیادہ وزن ہے, ابھی بھی بیچارہ کافی کمزور سے ہیں. تو جو ان گارڈ لبا وہ ہٹا کھٹا. اب عامر سہیل موٹر سائیکل تے جانا والا بیچارہ 70 ہوتے, گارڈ پیچھے بندوق پھڑ کے بیٹھا ہے. ایک عجیب سین. ایک دن عامر سہیل نے مجھے کہا کہ یار خدا دا واسطہ ہے یہ تے کچھ کرو, میں چلا سی سی پی کو. میں کی کیا چلا؟ انہیں کہا یار میں کھانا ایک روٹی مشکل دے نال, اور مرچن اے کھا جاندہ 6 روٹیاں, اور میں نے تو کنگال کرتا پڑ گئے نے. اچھا یہ پرانی بات ہے, اس وقت تنہائیں بھی اتنی کوئی نہیں تھی جرنلزم میں. تو وہ بھائی صاحب نے جا کے ہاتھ جوڑے گارڈ واپس کیتا کہ پائن میں طالبان بھگت لاں گا, ادھا خرچہ نہیں چکیا جاندہ. تو عمران خان خرچہ پاؤ. یقین کریں کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا پاجی پولیس والے لائیو میں نہیں روٹی کھوا سکتا, اس ساری روٹی بھی پائن سرکار ساڈے پیسے ہو جاندی. تو یہ انہوں دی موج مستی لگی سر, لٹلا موج مار اللہ سینے گا. اب عمران خان کے بارے میں خبر یہ آ رہی تھی کہ جناب بنی گالا میں 2 بلٹ پروف کمرے بن گئے ہیں, اور جناب پائن اتنے شفٹ ہو جائیں گے. بس لتاں ٹھیک ہوتا انتظار ہے سر, لتاں نہیں ٹھیک ہونی ہوں, کیونکہ 7 فروری کو فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان صاحب کے اوپر. اور یہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے نا سر, یہ اس کیس کے اندر عمران خان کو 3 سال سزا ہو سکتی ہے اور 5 سال کی نااہلی ہو سکتی. سر ادریس ایڈوکیٹ ہے, اسلام آباد کے بڑے معروف وہ شخصیت ہے, بڑے اچھے وکیل ہیں. میں نے ان سے یہ بات معلوم کی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جناب جو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ ریفرنس تھا, میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے, پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو. عمران خان صاحب جو ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے اندر ان کو 21 اکتوبر 2022 کو پائن جڑے نا اے نااہل قرار پائے سن, اور انہوں نے ان کو جو 63(1)P ہے آئین کا آرٹیکل, اس کے تحت ان کو اس سیٹ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا جس سیٹ سے یہ منتخب ہوئے تھے. یعنی یہ جس سیٹ سے منتخب ہوئے تھے وہ میاں والی کی سیٹ ہے, اب وہاں سے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا پائن. ٹھیک ہے, اب یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ باقی کسی بھی جگہ سے الیکشن کا ٹیسٹ کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں, لیکن اس سیٹ سے 5 سال کے لیے نااہل ہیں. انہوں نے کیا کیا, کوئی گل نہیں, خیر ہے یہ باقی کے تو لڑ لینا. وہ حکومت وقت نے 11 استعفے منظور کیے, 11 میں سے ایک بندہ نسدا چلا گیا الیکشن کمیشن, وہ سم تھنگ شاد ہے, مجھے نام بھول گیا, وہ کراچی سے جیت کر آئے تھے. تو وہ نسدے ٹپ دے اتنے پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی بھاجی میں تو کوئی نہیں استعفیٰ دیتا. الیکشن کمیشن نے کہا اوکے آپ کا ہم نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرتے, انہوں چک کے باہر سٹتا. اور باقی جو 10 تھی اس میں سے ایک خاتون تھی, اور 9 سیٹوں پہ الیکشن ہوا. 7 بار خان صاحب نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا, 2 کے اوپر دوسروں نے کیا. جن 2 بار دوسروں نے کیا وہ 2 سیٹر تحریک انصاف ہار گئی. 7 جن پہ عمران خان نے کیا وہاں پر خان صاحب جیت گئے, کسی پہ کم مارجن سے کسی پر زیادہ مارجن سے, لیکن خان صاحب جیت گئے. اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے سر کسی ایک جگہ کے اوپر سے بھی ابھی تک حلف نہیں اٹھایا, لہٰذا وہ ابھی کس سیٹ سے ایم این اے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. اور خان صاحب لتاں دے جھوٹھی موٹھیاں پٹیاں بن گئے نا, جس طرح بچے بانے نہیں لاندے سن, یقین کرے بانے جس طرح بال لاندے اس طرح اے بال او بال ہے لاڈلا جڑا بانے لا رہے ہیں کہ جناب میرے ٹھڈ چ پیڑ ہو رہی. اب ہوں ٹھڈ چ پیڑ دا یہ چیک کرنے دا پیمانہ کوئی نہیں دنیا دے وچ کہ آپ چیک کر سکے کہ اس بچے دے ٹھڈ چ پیڑ ہے کہ نہیں ہے. مسئلہ صرف ہوتا ہے کہ جس طرح ہی سکول دا ٹائم گزرتا ہے, سکول جانے کا ٹائم, وہ یعنی 8 بجے سکول لگ جاتا ہے, 8:30 بجے بال دے ٹھڈ دی پیڑ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, اور وہ جناب بچے دے نال گلی کے اندر جو ہے وہ بینٹے کھیلتا پھرتا ہے. تو اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے نا لاڈلا, وہ سر پھر عذاب ہی پاندا محلے داراں بھی تو خاندان بھی. تو یہ پائن وہ لاڈلے نے انہوں نے عذاب پایا ہے. جیسے ہی آپ نوٹ کریں کہ عمران خان صاحب کا
کہیں جانے کا ٹائم یعنی عدالت میں پیش ہونے کا ٹائم ختم ہوتا ہے، کسی اور فورم پہ جانے کا ٹائم جہاں پہ ان کو طلبی کی ہوتی زیادہ ٹائم مکدا ہے، نال ہی پائیں جڑے نا وہ پیڈ بن گئے سجی لت دے ہوتے اور وہی لت کبھی لت رکھ کے اس طرح یعنی تمہیں گولی بجی ہوئے، آپ کی ٹانگ میں درد ہو، آپ اس ٹانگ کو ہلا نہیں پا رہے، آپ کا بہانا یہ ہے کہ میرے تو ٹریا نہیں جاتا، میں درد ہوندی، تو وہ لت دے ہوتے لت تسی کیویں رکھ سکتے ہو؟ آپ نوٹ کریں وہ لت لت رکھ کے پائیں اس طرح پیڈ جہا بن کے تے جناب کدی صحافیاں نہ ملاقاتاں، کدی یوتھیاں نہ ملاقاتاں، کبھی جناب سر جوڑ لیے اور پرویز لائی پہنچ گئے تے جناب شاہبود قریشی پہنچ گئے، تو اس طرح کی جو ہے وہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی سورج ڈلتا جاتا ہے تو عمران خان جڑا نا وہ سیاست چمکڑی شروع ہو جاتی، لائٹنگ از ایوری تھنگ نا، وہ باہر بھی جڑے لوگ بیٹھتے ہیں آ کے وہ سارے شام کا انتظار کر رہے ہوتے، دن کے ٹائم ہوتے کوئی نہیں ہو دا عالم ہوتا ہے، لیکن میڈیا کی وجہ سے اور پولیس والوں کی وجہ سے سارا دن ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ خیر اچھا، اب 63(1)P کے تحت پائن ہو گئے 5 سال کے لیے نہل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جناب جو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب ان کو یہ ایک ریفرنس بھیجا کہ حضور ان کے خلاف فوجداری مقدمہ جو ہے اس کی کارروائی شروع کی جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ مالی اثاثے چھپائے، ٹھیک ہے، حقائق چھپائے، حقیقت پر پردہ ڈالا، تو سر اس کے تحت ان کے خلاف جو جھوٹا ڈیکلیریشن دیا انہوں نے، اس پر سیکشن الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 اور 173 کے تحت کرپٹ پریکٹسز کا مقدمہ شروع کیا جائے، یعنی اللیگل اینڈ کرپٹ پریکٹسز۔ اب یعنی کرپٹ پریکٹسز کو آپ کیا کہیں گے؟ ایمانداری کا کیس تو شروع نہیں ہو رہا ہے جی، ہینڈ صاحب بڑا ایماندار سی نا، لوگ کہتے ہیں کچھ ہو جائے، کرپشن کا الزام کوئی نہیں پائن ہوتے، سر کرپٹ پریکٹسز پر پائنتے کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 7 فروری ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے کہ باؤ جی پیش ہو تاڑے دے پائے نسی فرد جرم لانی ہے۔ اب خان صاحب اگر پیش نہیں ہوں گے اور خان صاحب کو پیش کروانے کے لیے عدالت نے باقاعدہ طور پر یہ مطلب انشور کرنے کے لیے کہ خان صاحب پیش ہوں گے، 20,000 روپے زر ضمانت بھی جمع کرایا وکیلہ نے کہ اے اگر نہ آئے تو 20,000 جمع عدالت رکھ لے گی، یعنی وہ وقت کے سرکار ضبط ہو جائیں گے، تو 20,000 دا خان صاحب نو کی پار ہے، انہیں کہڑا پلیوں دینا ہے، جیبوں جانتا ہے گا پائے نے 20 روپے دی خاطر لڑ پے گا، لیکن چونکہ جیب سے نہیں جانا اس لیے ان کوئی پار نہیں گا، تو خان صاحب اب 7 فروری کو یا تو پیش ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو سر پھر اس کے بعد اگلی کارروائی ہوئے گی۔ میرا خیال ہے ویسے جیسے کہ انہوں نے پہلے ڈرامے کیے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اگلی عدالت ٹر جاتے ہیں، ایس کیس بھی اگلی عدالت ٹر جان گے اور کوئی نہ کوئی سٹے لینے کی کوشش کریں گے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی ہوئی ہے کہ جناب ایک پاسوں جڑا نا نیوٹرل ہویا کام عمران خان دی محبت مکی ہے، دوجے پاسے ہی جاری ہے، اب دوجا پاسا جڑا نا پائے نا وہ بھی تطہیر دا عمل جڑا نا وہ جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس بارے میں کچھ تھوڑی بہت جو انفارمیشن تھی وہ میں در پردہ طریقے سے دیتا رہتا ہوں۔ یار میں سچی گل ہے، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا کو بھگت سنگھ ہوں، میں بھگت سنگھ سے انسپائر ضرور ہوں پر میں بھگت سنگھ بڑھنا کو نہیں چاہتا، یعنی میرے کوئی شوق نہیں گا جے کہ میں جڑا کوئی 4 دن رہ گئے میں جیل گزار دوں، اس کر کے میں کھل کے باتیں نہیں کر پاتا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سر اس پاسے کام شروع ہے، مخبری میں کر دینا تمہیں طریقے دے نال، جڑا سمجھے جڑا نہ سمجھے تو کیا کیا جا سکتا ہے، تطہیر کا عمل جاری ہو ساری ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ جناب بچت ہو جائے، پر مجھے لگتا ہے مشکل کام ہے۔ خان صاحب ادھر دوڑ لانے کی کوشش کریں گے، وہاں سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا، تو 7 تاریخ کو اگر خان صاحب نہ پیش ہوئے تو پھر عدالت ایک اور کارروائی کر سکتی ہے، پھر ایک نئی تاریخ مقرر ہوئے گی، یا پھر یہ ہوگا فائنلی کہ ضمانت خارج ہوئے گی، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہو جائے گا، تو پائے گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ اب خان صاحب کے پاس نا بچنے کا چانس کوئی نہیں، ہوں بھی باہر بیٹھے نا سیکیورٹی ہوتے وہ بھی تانگ نے، ادھر حکم آنا انہوں نے گرفتار کرنا تو عدالت جا کے پیش کر دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب خان صاحب اس وقت پھنسے ہوئے ہیں برے طریقے سے، اور جو وہ موکل تھے نا بہن کیا کہتے ہیں اپنا بنی گالا لے، وہ اج کل جڑے نا ایتھے آ گئے نے لاہور، اور لاہور بیٹھ کے بنی گالا کے موکل جو ہے نا وہ پائن جڑا جنگا لالا ہم آباد اگ سیکی جا رہی نا، وہ بھی پائن صرف اگ ہی سیک رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اصل جو پیر تھا، پیرنی کا پیر جو تھا وہ پائن پھڑیا گیا،
اور انہیں ساری گلاں دسیاں. اس کے بعد اس پنکی کے پیر کو جناب کسی نے معافی دعاتی ہے اور وہ بھائی صاحب اس وقت پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. تو لہٰذا انفارمیشن کا فلو نہیں ہے. اب تمام رابطے کٹ چکے ہیں, واٹس ایپ نمبر بند ہیں. خان صاحب کی مدد کے لیے اس وقت کسی طرف سے کوئی کمک نہیں آ رہی, کوئی غیبی امداد نہیں آ رہی, اور عمران خان کے لیے یہ اب ایک مشکل مرحلے شروع ہو گئے ہیں. آج ہے سر 31 جنوری, 12 تاریخ تک جو واقفان حال ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 فروری تک خان صاحب کے اوپر کڑا وقت کافی کڑے طریقے سے آ چکا ہوگا. 7 فروری کی ڈیٹ آ گئی آپ کے سامنے. ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایک کیس ہے نا, پائے نا بڑے نے, وہ درجن تو بہتے کیس نے جی خان صاحب جڑے نا مطلوب نے, تو اب انہاں جو مطلوبی جڑی ہے نا وہ گرفتاری پہن کا ٹائم آ گیا. میں کم از کم یہی سمجھ رہا ہوں, اور مجھے لگ بھی ایسا ہی رہا ہے. پتہ نہیں اب یہ آگے کیا ہوتا ہے. پاکستان ہے, پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اب تک کی انفارمیشن تھی اور جو اب تک کی اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.